الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگوں دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سورہ مائدہ شروع کی ہے اس مجلس میں، اس سلسلے وار درس قرآن میں، اور اس کی پہلی آیت کا درس ہم لوگوں نے سنا تھا، اور اس میں جو اصل بات تھی، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی، اوفو بالعقود، جو تم نے اللہ کے ساتھ اطاعت کی، وفا شاری کی، اس کے نبی کے ساتھ اس کی اطاعت کی گرہ باندھی ہے، جو جوڑ لگایا ہے، اپنے آپ کو جو جوڑا ہے، اس جوڑ کو پورا کرو، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. تو وہ ایمان کی بات تھی کہ ایمان کا اختیار کرنا یا شعور پیدا ہونا. اب ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم مسلمان ہوئے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن ہمارے اندر جب شعور پیدا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو ماننا ہے، ہمیں اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہ احساس جس وقت پیدا ہوا، وہ شعور آیا. تو شعور آیا تو ہم اس وقت مسلمان ہوئے، مطلب شعوری مسلمان ہوئے. ایسے تو پیدائشی ہیں ہی، لیکن شعوری مسلمان اسی وقت بنے نا. تو اس وقت جب بنے تو ہمیں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ جو مسلمان بنتے تھے وہ تو شعوری ہی ہوتے تھے نا، وہ تو پیدائشی کافر تھے. جو اصحاب رسول ہیں اس میں سے اکثر تو پیدائشی کافر تھے، اور جب اللہ کے رسول کی دعوت حق ان تک پہنچی اور ان کی طبیعت نے اس کو قبول کیا، تو پھر انہوں نے مانا کہ ہاں ہمیں اللہ یکتا کو ماننا ہے. عہد جو اپنے آپ میں بالکل اپنی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اکیلا، اس کو ماننا ہے. اور یہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت و پیروی کرنی، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکام کی اطاعت کرنی ہے. اور یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بندگی نہیں کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا ہے. یہ شعور جب پیدا ہوا تو اس آدمی کو کہا گیا اوفو بالعقود. تم نے جو یہ شعور اپنے اندر پیدا کیا، جو یہ احساس تم کو ہوا، اس احساس کے ساتھ وفاداری نبھانا. اسی پر ہم لوگوں نے بات سنی تھی 3 احادیث کے حوالے سے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے لگ بھگ 35-40 سال کے اندر ہی اسی مدینہ شہر میں اور اسی رسول کی جگہ پر کھڑے ہو کر سسٹم نے، گورننس نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکلنے کا اعلان کر دیا. اب ان کی نہیں چلے گی. یاد آتا آپ لوگوں؟ اب ان کی نہیں چلے گی، اب ان کا طریقہ یہاں پہ نہیں چلے گا. تو اتنا بڑا اعلان ہوا، اور وہ اعلان کے تحت ہی سارا کا سارا دین ریسیٹ ہو گیا. ریسیٹ. اب ان کی نہیں چلے گی تو ان کی نہیں چل رہی، کچھ ان کی چل رہی ہے، اور جہاں جہاں پر ان کی ہمارے لیے ہارمفل تھی، وہاں پر سسٹم کی چل رہی ہے. وہ سسٹم جو ڈیولپ ہوا تھا خلافت راشدہ کے بعد، وہ سسٹم جس کو ملوکیت کہتے ہیں، کنگشپ کہتے ہیں، انسان اپنی مرضی چلانے لگا، اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، اس کا کلمہ پڑھ کر اپنی مرضی چلانے لگا. انسان نے پھر انسان کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا. اس سسٹم نے اللہ کے رسول کے اسوہ کو، اللہ کی کتاب کو، اس کے دین اور اس کی شریعت کو ریسیٹ کر دیا. جو چیز اس کے من مطابق تھی اس کو رہنے دیا،
اور جو چیز اس کو تکلیف دیتی تھی اس کو ہٹا دیا، اور وہی ہم تک چلا رہا ہے سسٹم کے حوالے سے، اور ہم اس سسٹم کے باغی ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن سمجھتے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے دین کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی باتوں تک پہنچتے ہیں، تو ہم اس سسٹم کے باغی ہیں، اس سسٹم کے جس نے وہ دین پہنچایا ہم تک۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ مائدہ نازل کی ہے، اسی قرآن کی دوسری آیت آج شروع ہو رہی ہے۔ اس کے مضمون کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا الی الآخر آیہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اس کی حرمت کو پامال مت کرو، اپنے لیے حلال مت سمجھ لو۔ شعائر اللہ، شاعرہ کہتے ہیں کسی چیز کی نشانی کو، جس سے کوئی چیز جانی پہچانی جاتی۔ ہم لوگوں نے اس لفظ پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں جب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ والی آیت آئی تھی تو سنا تھا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو شاعرہ کے معنی کو سنا تھا۔ لیکن چونکہ یہ عوامی درس قرآن ہے، یہ کتاب تو لکھی نہیں جا رہی، یہ عوامی درس قرآن ہے، لہٰذا بات بار بار آتی رہے گی، قرآن میں آئے گی تو یہاں پر بھی آئے گی، کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ شاعرہ کسی چیز کی نشانی اور علامت کو کہتے ہیں جس سے اس کی پہچان ہوتی۔ بہت مشہور مثال ہے جھنڈا، جھنڈے سے پہچان ہوتی ہے نا کسی آرگنائزیشن کی یا کسی ملک کی، یا اسٹیمپ، اس سے پہچان ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کی یا کسی ملک کی یا کسی پرسنالٹی کی یا کسی انسٹیٹیوشن کی، کسی آفس کی، کسی بھی چیز کی۔ اللہ کی پہچان تو تمام نشانیاں ہیں اس کی، اس دنیا میں پھیلی ہوئی تمام چیزیں اس کی نشانیاں ہیں، لیکن کچھ خاص نشانیاں ہیں جن سے اللہ کی، اللہ کے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ اس میں کعبۃ اللہ ہے، کعبہ، اب اس کی طرف پیر کر کے سوئیں یا نہ سوئیں یہ سمجھ لیں لوگ، پوچھتے ہیں نا یہ بیچ میں ایک چھوٹی سی بات کہ کعبے کی طرف پیر کر کے، یعنی ادھر سے تو پچھم پڑتا ہے نا، ویسٹ، تو مغرب کی طرف پیر کر کے سو سکتے ہیں کہ نہیں سو سکتے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کعبۃ اللہ۔ نماز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مساجد اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح سے خاص کر کے مکہ سے جڑی ہوئی چیزیں، صفا و مروہ پہاڑیاں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حج سے جڑے ہوئے احکام جن سے اللہ یاد آتا ہے، یہ چیز، اس سے اللہ کی پہچان ہو رہی، اللہ یاد آ رہا ہے۔ تو تمام کی تمام ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد دلائیں، بیسکلی تو وہ تمام کی تمام چیزیں شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہاں پر آیت میں جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے قربانی کے جانور۔ حج کے لیے جب بندہ جاتا ہے یا بندی جاتی ہے تو وہاں قربانی کرتی ہے، تو عرب میں اس وقت لوگ اپنا جانور لے کر جاتے تھے۔ حج تو سب کرتے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی عرب کے لوگ حج کرتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق مکہ کا طواف، حج، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، حج کرنے آتے تھے۔ اور جیسے ہم لوگ حج کرتے ہیں اس طرح سے تو نہیں، کیونکہ یہ تو شریعت اسلامیہ کے اندر کا حج ہے نا، یہ اللہ کے رسول نے جیسا بتایا ویسے ہم کرتے ہیں، وہ اپنے جاہلیت کے طریقے پر، لیکن حج یعنی ایک ارادہ کر کے، اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آتے تھے انہی ایام میں۔ اور اس میں اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی تھے جو اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے،
اور حج میں بھیڑ لگ جاتی تھی، بزنس بھی ہوتا تھا، لوگ بزنس بھی کرتے تھے، فائدہ کما لیں تو سامان لے کے بھی آ رہے ہیں، اس بھیڑ میں بیچیں گے اور طواف بھی کریں گے، اللہ کو خوش بھی کرنا چاہیں گے۔ وہ جس طرح سے اللہ کو مانتے تھے شرک کے ساتھ، دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بھی ہیں، اور یہ تو بہت مشہور بات ہے، ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، سیٹی مار رہے ہیں، تالی پیٹ رہے ہیں، اور یہ طواف ہے۔ اس طرح سے وہ کرتے تھے، لیکن اس میں کچھ اچھے بندے بھی ہوتے تھے جن کے دل میں اللہ کا احساس، جیسے خاص ایام میں دین کی طرف رغبت ہو جاتی ہے نا لوگوں کو، کچھ ہوتا ہے رمضان، تو رمضان میں لوگوں کو دین کی طرف رغبت ہو جاتی۔ عام آدمی جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن رمضان میں سچ بولنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، معاملہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حج کے ایام میں وہ عرب کے اندر، ان مشرکین کے اندر بھی دینی جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، اور جو جانتے تھے کہ یہ تو دیوی دیوتا بس جھوٹے ہیں، اصل میں تو ایک ہی اللہ ہے ہمارا، تو اس ایک اللہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے آتے تھے مکہ حج کرنے کے لیے، ساتھ میں قربانی کے جانور وغیرہ بھی لے کر آتے تھے۔ اسی مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں گئے تھے طواف کرنے، عمرہ کرنے، لیکن لوگوں نے، اس وقت مکہ پہ مشرکین کا قبضہ تھا، 8ویں ہجری میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا، تو انہوں نے انٹر کرنے نہیں دیا تھا، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی کہ اچھا اس سال نہیں آپ کر سکتے کچھ، اگلے سال آئیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں ہیں، دماغ میں رکھتے ہوئے ان آیتوں کو ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرنا، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ ان حرام مہینوں کی۔ وہ 4 مہینے خاص تھے جن میں عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حج کا تینوں لگا مہینہ، یعنی قافلہ آ رہا ہے تو تھوڑا ٹائم چاہیے آنے جانے کا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 حرام مہینے تھے، یعنی ان مہینوں میں لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے خاص کر کے، اور اس کے لیے سفر کرتے تھے تو قافلہ چلتا تھا، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ حاجیوں کی عزت کرتے تھے، حج سے جڑی ہوئی چیزوں کی عزت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے جب مکہ کا قصد کیا تو وہی مکہ کے لوگوں نے انہیں روک دیا تھا، نہیں جا سکتے۔ اور ان حرام مہینوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں نبھائیں، ان پر چھاپے مارے، ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم بدلے میں ایسا نہیں کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بے حرمتی نہ کرنا، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کی، یعنی اس میں اپنے طرف سے لڑائی جھگڑا شروع نہیں کرنا، ولا الہدی ولا القلائد، اور وہ جانور جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں جن کے گلے میں پٹا باندھا گیا ہے، خاص نشانیاں ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کوئی نہیں چھوئے گا اس کو، کوئی نہیں چھوتا تھا۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانہ، اور نہ جو لوگ بیت اللہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، جن کو آج ہم لوگ عازمین حج کہتے ہیں، حج کا عزم کرنے والے لوگ، ارادہ کر لیا، ٹریننگ ہو رہی ہے عازمین حج کی، تو وہی عازمین حج جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا آمین البیت الحرام، اور جنہوں نے بیت حرام جانے کا ارادہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس راستے کی نیت کر کے جو نکلے ہیں، ان کو بھی چھیڑنا نہیں ہے، ان کو بھی روکنا نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا ان کا ارادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرنے چاہ رہے ہیں، لے کے گئے ہیں کچھ سامان، بیچیں گے، تھوڑا منافع ہو جائے گا۔ ان کو روکنا نہیں، ان کو چھیڑنا نہیں، یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دو، اس وقت کے حالات کو سمجھیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، اور تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے، یعنی مسلمان بھی بیچ میں چلے جا رہے ہیں، بیچ میں
تو صلح حدیبیہ میں تو اللہ کے رسول گئے تھے نا، لیکن اس کے پہلے مسلمان بھی تو شوق میں چلے جاتے تھے، بھائی وہی اللہ کا گھر ہے، اصل میں ہمارا وہی ہے معاملہ، تو اس شوق میں مسلمان بھی جاتے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، جو پچھلی آیت میں تھا کہ تم جب حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرنا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، اور جب تم اپنا احرام کھول دو تو تم پھر یو کین گو فار ہنٹنگ، تم شکار کے لیے جا سکتے ہو۔ اس زمانے میں جائیے، آج شکار نہیں کر سکتے وہاں، اس زمانے میں جائیے، وہاں کھانے پینے کے لیے سپر مارکیٹ نہیں تھا کہ جہاں پر گئے اور کچھ بھی مل گیا، ریسٹورانٹس نہیں تھے، KFC کا اور میک ڈونلڈ کا ریسٹوران بیت اللہ کے سامنے نہیں تھا جیسا کہ آج ہے، تو اس وقت لوگ اپنا انتظام کر کے جاتے تھے اور اس میں ریگستانی جانور کا شکار وغیرہ بھی کرتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے، مکہ کے مشرکین کی دشمنی تمہیں مسلمانوں کو اس بات پر نہ ابھارے اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو اللہ کے گھر سے روک دیا تھا، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کی بستیاں، گاؤں جو آس پاس مسلمان ہو گئے تھے، ان راستوں پہ پڑتے تھے جہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، مشرکین بھی جاتے تھے، تو اب مسلمان بدلے میں راستہ روک دے، کھڑا ہو جائے، نہیں، ایسا نہ کرو۔ اس وقت پہنچ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور دیکھو، بر، اللہ سے وفاداری، نیکی اور تقوی کے کام میں لوگوں کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ کی نافرمانی، گناہ اور عدوان، زیادتی اور ظلم، سرکشی، اللہ کا باغی ہونا، ان چیزوں میں لوگوں کی مدد مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا ہے تقوی؟ یہی عمل ہے تقوی۔ کچھ سال پہلے یہاں پہ رمضان میں، چونکہ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی تقوی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اور الگ الگ جگہ کی رمضان میں 4 ہفتے پڑے تھے، تو الگ الگ جگہ سے تقوی کی آیتیں، کیونکہ رمضان کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، اور تقوی کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں بس سر جھکا کے چلنا اور نماز دیر تک پڑھنا ہی تقوی ہو گیا، لیکن قرآن نے تقوی کیا کیا کہا ہے، اس کو قرآن کی مختلف آیتوں سے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آپ یوٹیوب چینل پہ موجود ہوگا، یہاں پر بھی دیکھیے، ایک عمل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی نیکی کے کام میں، اللہ سے وفاداری کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مطلب سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، لمبی لمبی نماز پڑھو، نہیں نا، مطلب یہ عمل جو ہے یہ اللہ کا تقوی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ سے سرکشی اور بغاوت کے کام میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، مطلب سر جھکا کے بیٹھ جاؤ اور کچھ ہو رہا ہونے دو، اپنے گھر کا پھول دے دو پوجا کرنے کے لیے، لے جا رہے بھائی پڑوسن ہے، لے جانے دو، تمہارا تقوی یہ کہ تم گھر میں تسبیح پڑھتے رہو، یہ تو اللہ سے بغاوت کے کام میں مدد کرنی ہو گئی نا۔ اپنے گھر کی پھلواری کا پھول اللہ کی بغاوت کے کام میں دے دیا، غیر اللہ کو چڑھانے کے لیے دے دیا، تو یہ تقوی تو نہیں ہوا۔ تقوی جب کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اس آیت سے ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھیے جو اس سے پہلے آیت پڑھی جا رہی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی ہی کا لفظ ہے۔ بر صرف نیکی کو نہیں کہتے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہم لوگوں نے سنا تھا، آیت البر جس کو کہتے ہیں، کہ بر کا اصل میں نیکی کا مطلب کیا ہے؟ بر کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ وفاداری نبھانا، عہد کو پورا کرنا، حقوق کو پورا کرنا۔
اس سے معنی نکل گیا کہ نیک بننا، نیکی کرنا، یعنی جو وفاداری نبھائے، عہد کو پورا کرے، وعدے کو پورا کرے، حق کو ادا کرے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ نیکی۔ تو اصل میں بر یہی ہے، اور یہاں سے معنی نکلا ہے نیکی۔ تو وہ نیکی جو ہے نا، اس کو ہم کھول دے رہے ہیں بار بار، کہ جو وفاداری نبھائے، عہد پورا کرے، اور جو حقوق ادا کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ کے حق، اپنی ذات کا، اپنے نفس کا حق ادا کرے، تو نیک ہے بھائی، پھر وہ نیک ہے۔ تو یہ جو کام ہے بر کا اور تقوی کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے وَتَعَوَنُوا، تعاون کیجئے گا۔ کھڑے ہو جاتے ہیں رسید لے کے، تعاون کیجئے گا، تو وہ کیا ہے تعاون؟ وہی ہے، سپورٹ اور ہیلپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ آج بر اور تقوی کیا ہو سکتا ہے؟ ایک حکم تو کلیئر ہو گیا کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعرہ کس کو کہتے ہیں؟ ان حالات میں کیا چیزیں تھیں؟ ایک بات کلیئر۔ دوسرا حکم آیا وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو بر اور تقوی کے کاموں میں، اور اسم اور عدوان کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ آج ہمارے لیے بر اور تقوی کیا ہے؟ ایسے تو نیکی کا تمام کام ہیلپ چاہتا ہے، سپورٹ چاہتا ہے، تمام کام۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اگر اذان نہ دی جاتی تو آپ سن نہیں پاتے، دیر سے آتے۔ نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا تو آپ ایک دوسرے کو دیکھتے کون پڑھائے، اس میں بھی تو سپورٹ ہے ایک دوسرے کا۔ جس نے اذان دی، آپ اس کی خدمت کے بدلے اس کو معاوضہ دیتے ہیں، نہیں تو وہ اذان دینے کا وقت نکال نہیں پائے گا۔ جو نماز پڑھاتا ہے، آپ اس کو اس کی خدمت کے بدلے معاوضہ دیتے ہیں، اس کا ٹائم لے رہے ہیں آپ، اور پھر اس کو معاوضہ دے رہے ہیں، ورنہ وہ نماز نہیں پڑھا پائے گا، پیٹ کہاں سے چلائے گا؟ اب کتنا دے رہے ہیں یہ بھی ایک بحث کا موضوع ہے۔ بہرحال ہر کام سپورٹ چاہتا ہے، نیکی کا ہر کام سپورٹ چاہتا ہے۔ آج نیکی کیا ہے؟ بڑی نیکی۔ اب ہر کام نیکی ہے، لیکن ایک بڑی نیکی، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک نیکی کا کام ہے۔ جب تک کہ رائٹ انفارمیشن پٹ نہیں کیا جائے گا، آگے کوئی بھی بات صحیح نہیں ہو پائے گی۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ہو، سسٹم، کمپیوٹنگ سسٹم ہو، اس میں آپ اگر غلط انفارمیشن پٹ کریں گے تو اس سے جو بھی چیز باہر آئے گا وہ تو غلط آئے گا۔ سسٹم تو اپنا کام صحیح کر رہا ہے، کمپیوٹر اپنا کام صحیح کر رہا، لیکن آپ نے اس میں غلط انفارمیشن پٹ کیا ہے تو غلط ریزلٹ شو کرے گا، وہ کرے گا نا۔ آپ نے جینڈر میل کی بجائے فیمیل ڈال دیا ہے کسی کا، تو ظاہر ہے وہ فیمیل ہی دکھائے گا۔ آدمی ہے عبداللہ اور اس کا جینڈر ڈال دیا ہے فیمیل، تو وہ دکھائے گا فیمیل، وہ خود تو ٹھیک نہیں کرے گا۔ اب اے آئی کے بعد بات کچھ اور ہے، لیکن ابھی مثال چلے گی، ابھی تک یہ مثال چلے گی کہ جو آپ رانگ انفارمیشن یا رائٹ انفارمیشن پٹ کریں گے اس سے ہی ریزلٹ نکلے گا، ویسا ہی ریزلٹ نکلے گا۔ What we are doing here is putting right information into the brains, into the minds. ہم لوگ یہاں پہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس صحیح بات پہنچے، اللہ کی بات، صحیح بات پہنچے، اللہ کے رسول کی صحیح بات پہنچے، بنا کسی فرقہ بازی سے متاثر ہوئے ہوئے، بنا کسی شخصیت پرستی سے متاثر ہوئے ہوئے، بنا حالات سے متاثر ہوئے ہوئے۔ حالات سے متاثر ہونا یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، اب یہ سب بات نہیں بولی جائے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ حالات سے متاثر ہوئے بنا، کسی شخصیت کی پرستش کیے بنا، کوئی مولانا صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، مجتہد صاحب، اس کی پرستش کیے بنا، اس کے زیر اثر آئے بنا، صحیح بات، کسی فرقہ اور کسی جماعت سے متاثر ہوئے بنا، صحیح بات، رائٹ انفارمیشن، یہ ہمارے مائنڈز میں آ جائے، جو کوئی بھی سن رہا ہو، اس کے بعد ہی تو عمل ہوگا اور اس کے بعد ہی تو ریزلٹ نکلے گا۔ تو ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی ایک سسٹم ہے،
اور اس مائنڈ میں ہمارے رائٹ انفارمیشن اگر پٹ ہوگی تبھی ہمارے ہاتھ پاؤں سے جو پروڈکٹیوٹی آئے گی، جو رزلٹ باہر نکلے گا وہ صحیح نکلے گا. ہمارے ہاتھ پیر زبان آنکھ سے جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ صحیح نکلے گا. ہم لوگ یہاں پر اسی بات کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک نیکی بر کا کام ہوا نا، تقوی کا کام ہوا. تقوی، متقی بننے کے لیے کیا ضروری ہے وہ بتایا جا رہا، صحیح بات بتائی جا رہی. اس میں تعاون چاہیے، ہر نیکی کے کام میں تعاون چاہیے، اس میں بھی تعاون چاہیے. اور یہ نیکی کا کام سب سے امپورٹنٹ نیکی کا کام ہوا، کیونکہ جب تک رائٹ انفارمیشن پٹ نہیں ہوگی سسٹم اپنا کام کرتا رہے گا لیکن رانگ رزلٹ آتا رہے گا، جیسا کہ ہو رہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ کام ہو. تعاون کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، کس طرح کا سپورٹ ہوتا ہے. سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں جب ہم بات کریں گے تو تعاون کو کی شکل جو ہوتی ہے نا سپورٹ کی، ایک ہیومن کو، کام کرنے والے کو جو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، اس میں سب سے جو لسٹ ہے اس میں ہم نے جو بنائی ہے لسٹ، اس میں سب سے پہلے ایموشنل سپورٹ ہے. ایموشنل سپورٹ، کام کرنے والا ایک آدمی ہو یا اشخاص ہوں یا جماعت ہو، جو بھی یہ کام کر رہا اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایموشنل سپورٹ کی. دل مت دکھائیے اس کا دل مت دکھائیے، اس کو ذہنی کوفت میں مبتلا مت کیجیے، اس کو پریشان مت کیجیے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اس کا دل مت دکھائیے. تحسین کی ضرورت ہو تو تحسین کیجیے، تعریف کی ضرورت ہو تعریف کیجیے، ہمت بڑھائیے، انکریج کیجیے، لیکن دل مت دکھائیے. اور دل توڑیے تو بالکل بھی نہیں، دکھا دیا اور اس کے بعد توڑ دیا مت کیجیے، کیونکہ یہ چیز سب کو گرا دیتی ہے. اگر اللہ کی خاص رحمت اس پر نہ ہو تو کوئی نہیں کھڑا رہ پاتا. جس کا دل دکھ جاتا ہے، جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں رہ پاتا. اس کام کے کرنے والے کو بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا دل نہ دکھایا جائے، اس کا دل نہ توڑا جائے، اس کی ہمت افزائی کی جائے، اس کو انکریج کیا جائے، اس کو خوش رکھا جائے. This is the first thing in my list, according to my list. Emotional support. دوسرا سپورٹ ہوتا ہے فزیکل، اپنے ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد کرنا، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اوقات سے اس کی مدد کرنا. بر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں اپنا ہاتھ پاؤں لگانا. شرم دینا. ہندی میں ورڈ ہے نا شرم، لیبر. بر اور تقوی کا کام بندے سے، بندی سے اس کا لیبر بھی چاہتا ہے، اس کا فزیکل پارٹیسپیشن بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے مدد کرے، اپنی زبان سے، اپنی صلاحیتوں سے مدد کرے، ان چیزوں سے مدد کرے، وقت دے. اب جس کے دل میں جتنا احساس اتنا زیادہ وقت دے گا، جس کے دل میں جتنی محنت کا جذبہ اتنا زیادہ محنت کرے گا. ایک پتھر کے بجائے 2 پتھر اٹھا رہے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمارت کی تعمیر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور بدن سے کپڑے سے جھاڑ رہے تھے کہ سب لوگ تو ایک اٹھا رہے، تم 2 اٹھائے ہوئے ہو. جذبہ تھا، محنت زیادہ کرنا چاہ رہے تھے. تو نیکی کا جو کام ہو رہا ہے، اور جب پہلے کام یہ بات آ گئی کہ سب کام تو نیکی کا ہوا، اذان و نماز تک بات آ گئی، یہ کام جو ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میں بھی لوگ فزیکلی پارٹیسپیٹ کریں، شرم دیں، اپنی محنت، اپنا لیبر دیں، اپنا وقت دیں. جتنا زیادہ جذبہ اس کام سے، جتنی محبت، اتنا زیادہ وقت، اتنا زیادہ فزیکل پارٹیسپیشن. پھر تیسرے پہ ہم نے رکھا ہے انفارمیشنل سپورٹ، یعنی اچھا مشورہ دینا، صحیح
جانکاری دینا. مثلا ہم کوئی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں, کوئی خبر سنانا چاہیں اور وہ خبر ہمیں غلط سنائی جائے کہ اچھا آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں نا مسجد میں, دیکھیے ایسے ہوا ویسے ہوا, اور ہم جوش میں آ کے یہاں پہ اس کو سنا دیں, تو وہ غلط خبر ہو تو اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلے گا. اسی طریقے سے ہم یا کوئی بھی, اب اس کام کے ساتھ تو ہم ہی جڑے ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ, تو اگر ہمارے پاس انفارمیشن غلط آئے گی, ہمیں کوئی غلط مشورہ دے گا تو ہم غلط بات کہہ دیں گے اور وہ آپ سب لوگ سن لیں گے اور وہ ریکارڈ بھی ہو جائے گی اور یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی بہت جگہ چلی جائے گی, دنیا بھر میں پھیل جائے گی ایک غلط بات. تو یہ تیسرے درجے پر ہوتا ہے انفارمیشنل سپورٹ ہماری لسٹ کے حساب سے. صحیح مشورہ دینا, صحیح مشورہ, صحیح جانکاری ضرورت پڑی تو. اور چوتھے درجے پہ ہم نے رکھا ہے فائنینشل سپورٹ. بہت سی جگہ لسٹ میں یہی سب سے اوپر ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہم کو ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو سب سے نیچے رکھا ہے. فائنینشل سپورٹ, نیکی اور تقوی کے کام میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے نا. جو لوگ نیکی اور تقوی کا احساس رکھتے ہیں اور پھر وہ پیسہ کمانے میں لگ جاتے ہیں, وہ اسی احساس کے ساتھ تو لگتے ہیں کہ ہم کمائیں گے خوب اور خرچ کریں گے خوب, لیکن صرف کمانے ہی میں لگ جاتے ہیں, خرچ نہیں کر پاتے. شیطان پہلے ان کو دکھاتا ہے دیکھو یہ نیکی اور تقوی, اور اب دیکھو یہ پیسہ, ضرورت ہے نا پیسے کی, اب یہ پیسہ, اب وہ پیسے میں لگ گئے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو کمائیں گے تو نیکی کے کام میں خرچ کریں گے, لیکن کمانے کا ٹائم اور کمانے کا جو پروسیس ہے وہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیتا کہ وہ نیکی کی طرف سچ گھما سکے. دنیا پھر ایسے دامن پھیلا کے کہتی ہے اور باہیں پھیلا کے کہتی آؤ, اچھا آؤ تم نیکی میں پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہو نا, میرے بھائی نے تم کو یہی پارٹ پڑھایا ہے, آؤ میرے پاس. اور پھر ایسا دبوچتی ہے, ایسا گلے لگاتی ہے. دنیا خوبصورت عورت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی تھی, اور وہ گلے لگا لے تو کسی کا دل کرے گا اس کو چھوڑنے کا؟ کوئی نہیں چھوڑتا اس کو, پھر اس کی نیت ہوا ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ فائنینشیل سپورٹ آن 4th نمبر. نیکی کے کام میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہیں پر آپ دیکھیے سسٹم ہے, یہ ریکارڈ کرنے کا سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور یوٹیوبرز لوگ کہتے ہیں نا وہ کہ دیکھو یہ ہے کیمرہ ہے, وہ آپ دان کریں, اتنا پیسہ ڈالیں, اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو بھی, اس لیے وہ بھی اپیل کرتا ہے. تو یہ ہے لسٹ according to me. What I need most is emotional support. میرا دل نہ توڑا جائے, میرا دل نہ دکھایا جائے, میری ہمت بڑھائی جائے. اب پرسنل ہو گئے ہم. دوسرا ہے فزیکل سپورٹ. آدمی اپنے ہاتھ پیر سے, اپنی زبان سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے وقت سے ہمارا ساتھ دے, کیونکہ ہم آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں, اسی کا کام کر رہے ہیں, اس کا بھی کام ہے. قرآن بتانا یا صحیح انفارمیشن پٹ کرنا یہ صرف میری ذمہ داری تو نہیں ہے, سب کی ذمہ داری. اور 3rd نمبر پہ انفارمیشنل سپورٹ, صحیح مشورہ دینا. اور 4th پہ فائنینشیل سپورٹ. یہ ہے سپورٹ. اسی سپورٹ, یہی ہے تعاون, یہ ہے تعاون. اور وہ تعاون کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بر اور تقوی کے کام میں کیجیے. اور وہ ہم نے بتایا کہ بر اور تقوی کا کام تو سب کام, نیکی کا, اچھائی کا سب کام بر اور تقوی ہے. ہم لوگوں کے لیے, خاص کے اس مسجد کے سامعین کے لیے اور اس مسجد کے نمازیوں کے لیے, اور جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن سنایا جاتا ہے, فرقہ بازی سے, فرقہ پرستی سے اوپر, شخصیت پرستی سے اوپر, حالات سے متاثر ہوئے بنا یہاں پہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان آیتوں سے جڑی ہوئی سنائی جاتی ہیں. ان لوگوں پر یہ خاص اللہ کا تو حکم ہوا اور ہماری خاص اپیل ہوئی. بندہ تو اپیل کرتا ہے, خالق حکم دے رہا ہے وَتَعَوَنُوا
اس کا حکم ہے، اور بندہ اپیل کرتا ہے کرپیا کر کے ہماری کیا کریں، ہندی میں مدد کریں، جب واٹ ایور ہندی میں جو بھی کہتے ہیں، مدد کریں، پلیز ہیلپ می. اس نیکی کے کام میں بہت طریقہ ہے. آپ تو بہت سارے لوگ تو یوٹیوب پر اس چینل کو سن کے پھیلانا ہے نا، یہ صحیح انفارمیشن پھیلانا، وہاں پر تو یوٹیوب چینل پر کوئی دیکھتا، بہت سے لوگ دیکھتے بھی نہیں، کھولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، اس میں کمنٹ بھی نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے، شیئر بھی نہیں کرتے. کیا یہ نیکی کے کام میں مدد نہیں ہوتی؟ یہاں پہ وقت پہ آنا، برابر آنا، جب تک اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تب تک آنا، اور پھر اللہ چاہے تو کسی اور کو توفیق دے گا. وقت پر آنا، ہمارے کھڑے ہونے سے پہلے خود آ کر بیٹھ جانا، کیا یہ اس نیکی کے کام میں مدد نہیں ہوگی؟ مائکرو فون کا ٹھیک رہنا، سسٹم کا ٹھیک رہنا، کیا اس نیکی کے کام میں مدد نہیں ہوگی؟ لوگوں کو لے کر آنا، نئے ساتھیوں کو لے کر آنا، نئے لوگوں کو لے کر آنا، کیا اس نیکی کے کام میں مدد نہیں ہوگی؟ اور پھر ہماری ذاتی طور پر ہم بولتے رہیں، اس کے لیے ہمارا سسٹم ٹھیک چلے، ذہن ٹھیک رہے، دل دماغ ٹھیک رہے، ایموشنل سپورٹ ہم کو چاہیے. ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، اس کی زندگی ہے، زندگی میں ہزاروں چیزیں لگی رہتی ہیں، دوسری چیز میں لگے گا تو ایک کام نہیں کر پائے گا، بیمار نہ پڑے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس میں فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی. صحیح بات پہنچے، کچھ غلطی ہو رہی ہو تو اچھا مشورہ دیں، کوئی صحیح بات خبر دینی ہو تو صحیح خبر دیں. یہ انفارمیشن سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اور پھر فائنینشیل سپورٹ آتا ہے اس کے بعد. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور بندے کی اپیل ہوئی کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے اور تقوی کے کام میں مدد کرو، اور اللہ کی نافرمانی، اسم، گناہ اور عدوان، زیادتی اور سرکشی کے کاموں میں مدد مت کرو. واتقوا اللہ، یہی اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب. نہیں تو اس حقیقت کو بھی جانو کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں بھی بہت سخت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.